احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرات وکان اللہ سمیعا بصیرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف چ اس گل کا ذکر کرانگے جڑے دنیا چ اجر چاہتے ہیں انہوں دنیا چ ہی دتا جائے گا، جڑا آخرت چاہتے ہیں انہوں آخرت دتا جائے گا نیک اعمال دا۔ قرآن کریم دی سورہ نساء دی 134ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اس آیت پاک سنے رب نے ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص دنیا دا ثواب چاہتا ہے تے اللہ دے کول دنیا دا ثواب بھی ہے گا اور آخرت دا بھی، اور اللہ سنن والا دیکھن والا ہے۔ یعنی سونے رب نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا وچ ہی اپنے نیک اعمال دا اجر چاہتا ہے تو انہوں پھر دنیا وہ اعمال دیتا جاتا ہے، لیکن آخرت دا کوئی حصہ نہیں۔ اگر وہ اللہ دے پروگرام تے راضی رہندا ہے تو پھر اللہ رب العزت انہوں دنیا چ بھی دندے آخرت وچ بھی عطا فرماندے نے۔ اور اللہ پاک سب کچھ سن رہا، ہر چیز دی آواز سندا اور سب کچھ دیکھ رہا، بغیر کنا تو اللہ پاک ہر شے ہر آواز نو سندا، بغیر اکھاں تو ظاہری اکھاں تو مادی اکھاں تو سب نو دیکھ رہا۔ کوئی شے بھی اللہ رب العزت کو پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان دے ماضی حال و مستقبل تو بھی اللہ واقف ہے، رب سونا انسان دے دلاں دے خیالاں تو بھی واقف ہے۔ سدن رب نے قرآن چ دسیا واللہ علم بذات الصدور، تیرے سینے بھی اگر خیال اٹھتا دل چ میں انہوں بھی جاننا۔ کوئی شاید اللہ رب العزت کو پوشیدہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ گل دسی ہے کہ اگر تسی دنیا چ اجر چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، یہی منگتے سن دنیا چ اللہ سونا دے دے، آخرت دی سانو لوڑ نہیں، یہ سب کچھ دنیا ہی ہے۔ تو پھر اللہ فرماندا کہ میں دنیا چ دے دینا، جی کافر اور منافق نیک اعمال کرتے ہیں، خلق خدا دا بھلا کرتے ہیں، انہوں نے دنیا چ نفع دیتا جاتا، آخرت جنہاں دا کوئی حصہ نہیں۔ تو جڑے اللہ رسول دے حکم دے مطابق عمل کرتے اللہ پاک دونوں جہاناں چ انہوں نے نعمتاں دندے رہے، اجر دندے رہے۔ اللہ رب العزت نے انسان نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا، اپنی اطاعت واسطے پیدا کیتا، اپنے عشق واسطے پیدا کیتا، اور نعمت انسان نو ایمان لے آنا، ایمان دی روح عشق مولا حاصل کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نہ حاصل ہونی ہے، اور پیر مرشد کو ذکر حاصل کر کے اسم اعظم اللہ دے جل شان و اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر و تصور نال یہ نعمت حاصل ہونی ہے۔ جب انسان پیر مرشد کو نعمت حاصل کرتا، اللہ رب العزت دی سنت طریقہ ہی ہے۔ قرآن پاک سے سارا پروگرام سوڑی رب نے دسیا وابتغوا لہ الوسیلہ کہ اپنے پیر مرشد پڑھو پہلا، اور انہوں کو نوری کنیکشن حاصل کرو تاکہ شیطانی نیٹ ورک نہ رابطہ ٹوٹ کے رحمانی محمدی نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جائے، انسان راہ مولا دا مسافر بن جائے۔ تو اپنے پیر مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لو، الفلا چمبے دی بوٹی لو، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلوں چ القاء کرو، جڑا نور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے واسطہ پیران سلسلہ انہاں دل تک پہنچیا۔ کیونکہ پیرو پیشوا دی دعا نگاہ توجہ مدد نال انسان باطن دے اندر کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضرہ شرف حاصل کر سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی اللہ دی بارگاہ چ حضوری خدا جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، پھر ہی عرفان حقیقی ایمان حقیقی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوگا، جس بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر رحمہ اقبال فرماتے مقام فخر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی قدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ یہی
اللہ دا عشق و قرب ہی فقر ہے، اور یہ نعمت اللہ رسول دی اطاعت نال ہی حاصل ہوندی ہے۔ بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا انسان نو، نہ ظاہری نہ باطنی۔ اس واسطے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سچا راہ محمد والا جائیں وچ رب لبیوے ہو، سچا راہ محمد والا جائیں وچ رب لبیوے ہو۔ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال ہی انسان نو رب ملدا، اور اسے دنیا دل دے آئینے دل دیاں آنکھاں نے مولا دی نعمت نصیب ہوندی ہے۔ ایک علامہ اقبال نے تاں ہی فرمایا سی، وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اے سیر مقام لامقام سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکدان سے دور نہیں، عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو یہ نعمت اللہ رب العزت دے ذکر و تصور نال ہی حاصل ہونی ہے۔ گندیاں لوکاں دی صحبت تو دور رہنا ہونی ہے، غافلہ لوکاں تو دور رہنا ہونی ہے۔ اس واسطے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا، بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا۔ تو جب انسان غافلاں تو الگ ہو کے اپنے مرشد کو ذکر حاصل کرے، محنت ریاض کردا، پھر ہی انہوں مقصد حیات حاصل ہوندا۔ اللہ پاک نے انسان نو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا۔ عین الفقر دے اندر حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ ذات دی شان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ساری عمر روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، مال، خیرات، تلاوت قرآن مجید اور ہر قسم دیا دیگر عبادتاں کردا رہے، یا عالم بن جائے، عالم بن گیا، اہل فضیلت بن گیا ہوئے، لیکن اس میں اللہ ذات اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بیگانہ رہا، اور انہاں دونوں اسمات دا تے شغل نہیں کیتا انہیں، تے او دی ساری عمر دی عبادت برباد اور ضائع گئی۔ تے آپ مزید فرماؤندے اسے کتاب دے اندر کہ فقہ دا ایک مسئلہ سیکھنا 1 سال دی بے ریا عبادت تو افضل ہے، اور تصور اس میں اللہ ذات دے وچ 1 سانہ لینا 1000 مسائل فقہ سیکھن تو افضل ہے۔ یعنی انسان جب تک فنا فی ذکر سلطان الاذکار دا کمال حاصل نہیں کرتا، ما سوا اللہ رو کلی نہیں نکلتا، لا الہ دی نفی الا اس بات حاصل نہیں کرتا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ نہیں گزارتا، صرف تو پر تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا نہیں بنتا، اپنے دوجے معاملات نو اللہ سونے دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل نہیں کرتا، اور مردہ بن کے اپنے پیر پیشوا دے کے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے کے اللہ سونے کے حاضر نہیں ہوندا اور حاضر نہیں رہندا ہمیشہ، اور دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال حاصل نہیں کرتا، کدے بھی اللہ رب العزت دے فضل و توفیق دا کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسان نو چاہیے راتیں تنہائیاں رو رو کے سونے رب نو منائے، اور سب تو الگ ہو گیا اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسلوں ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کرے، تاکہ روح جسم جو نکل کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، کیونکہ انسانی جسم ٹائم سپیس قصے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، اندر دے نوری لطائف بے شمول روح انہاں گلاں تو آزاد ہے، یہ باطی لطائف ہی باطن سیر و پرواز کر دے رہے ہیں۔ یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی اگر انسان اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ دے اندر اس میں ذات اللہ جل شان، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی احکامات دی پروگرامی نہیں کرتا، کدے بھی کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا، اپنا مقصد ہے عادی دے مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا، تے اپنے تمام معاملات اللہ دے سپرد کر دے، اللہ دی یہ بات صرف اللہ واسطے کرے، یہ کاروبار نہیں ہے کوئی، اور اللہ رب العزت نو عبادت دا بھکا نہیں، اللہ فرشتے بڑے دی بندگی کرنو، فرشتے بھی نہ کرتا بھی کوئی گل نہیں، اللہ اللہ انہوں کسے دی لوڑ نہیں، بے نیاز ہے، یہ جو کچھ ہے ساڑھے پلے واسطے ہے، جنہیں بھی احکامات دسے ساڑھے پلے واسطے دسے، تاکہ ساڑھے
اندر ساڈا نورانی ہو جائے، نیگیٹو ظلماتی نیگیٹو انرجیاں اندروں جل جان جڑیاں بیماریاں پیدا کر رہی ہیں، ٹینشناں مصیبتاں غماں پریشانیاں مبتلا کر رہی ہیں تے اور انسان دی روح قوت پرواز پیدا ہو جائے تاکہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقسیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سارا نہیں دنیا قبر اور آخر سارا تب فرمائے، ہر میدان ساڑی مدد فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔